اللہ الرحمن الرحیم۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہیں یہ خبر پہنچی کہ بے شک حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا۔ وہ ان سے دادی کی وراثت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف جواب میں لکھا، بے شک آپ نے میری طرف خط لکھا ہے اور آپ نے مجھ سے دادے کے بارے میں دریافت فرمایا ہے، اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، اور یہ معاملہ ان مسائل میں سے ہے جن میں عمرہ یعنی خلفائے راشدین کے علاوہ کسی نے فیصلہ نہیں کیا، اور یقیناً میں آپ سے قبل دو خلیفوں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا۔ وہ دونوں ایک بھائی کے ساتھ اسے نصف دیتے تھے اور دو بھائیوں کے ساتھ اسے ثلاثہ تاہی دیتے تھے، پھر اگر بھائی زیادہ ہو جاتے تو وہ اسے ثلاثہ سے کم نہ دیتے تھے، بلکہ پھر بھی پورا ثلاثہ ہی دیتے تھے۔ بک موطا امام مالک، حدیث نمبر 1477۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے ہاں اس حکم پر اجماع ہے، اور اسی پر میں نے اپنے شہر کے اہل علم کو پایا ہے کہ بے شک دادا یعنی باپ کا باپ میت کے قریب کے باپ کی موجودگی میں کسی چیز کا وارث نہیں بنتا، یعنی باپ ہو تو دادا محروم، دادا ہو تو پر دادا محروم وغیرہ، اور اس کو میت کے مذکر اولاد یا بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے کی موجودگی میں سدس کا مطلب چھٹا حصہ فرضی اور مقرر شدہ حصے کے طور پر دیا جائے گا، اور وہ یعنی دادا اس کے علاوہ ہر صورت میں جب کہ میت نے باپ کی طرف سے کوئی بھائی یا بہن ورثہ میں نہ چھوڑے ہوں، اگر وہ ہوں گے یعنی میت کے حقیقی یا اللاتی بھائی جو باپ کی طرف سے میت کے بھائی ہیں، تو پھر وہ دادے کے ساتھ مل کر اسبا بنیں گے۔ بہرحال وہ نہ ہو اور میت کے بیٹے یا پوتے بھی نہ ہو تو ہر صورت میں دادے کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو اپنے متعین فرضی حصے کے ساتھ دادے کے ہمراہ ورثہ میں شریک ہو تو پہلے ان کو ان کے مقررہ حصے دیے جائیں گے، پھر اگر ان کے دینے کے بعد مال میں سے سدس کا مطلب یعنی کہ چھٹا حصہ یا اس سے زیادہ بچ جائے تو وہ دادے کے لیے ہوگا، اور اگر مال میں سے چھٹا حصہ یا اس سے زیادہ نہ بچ رہا ہو تو دادے کے لیے چھٹا حصہ مقرر ہوگا۔ بک موطا امام مالک، حدیث نمبر 1479۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دادا اور حقیقی بہن بھائی ورثہ میں موجود ہو اور ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی اپنے مقرر حصے کے ساتھ ان کا شریک ہو تو اصحاب الفرائض میں سے جو افراد ان کے ساتھ شریک ہیں ان کے ساتھ آغاز کیا جائے گا، انہیں ان کے حصے دے دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو چیز بھی باقی بچ جائے وہ دادے اور بھائیوں کے لیے ہوگی، اور وہ مشترکہ طور پر اسبا
بن جائیں گے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ آگے آنے والی 3 صورتوں میں سے جو صورت دادی کے حصے کے لیے بہتر، وافر اور زیادہ مقدار میں وراثت دلانے والی ہوگی تو دادے کو وہی دے دی جائے گی۔ نمبر 1، جو کچھ دادی اور بہن بھائیوں کے لیے باقی بچا ہے اس میں سے تیسرا حصہ، یا نمبر 2، جو کچھ اسے اور ان کو ملا ہے اس میں وہ دادا بھائیوں میں سے ایک فرد کی طرح شمار ہو جائے اور ان کے ساتھ تقسیم کر کے ان میں سے ایک حصے کی مثل لے لے، یا نمبر 3، میت کے کل مال میں سے چھٹا حصہ، الغرض ان میں سے جو حصہ بھی دادی کے حصے کے لیے زیادہ بہتر ہو وہ دادی کو دے دیا جائے گا، اور اس دادی کے وافر حصے کو نکال لینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ حقیقی بہن بھائیوں کے لیے اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر ملے گا، سوائے ایک مسئلے کے جس میں ان کی تقسیم اس مذکورہ طریقے کے علاوہ ہوگی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو جائے اور اپنے ورثہ میں اپنا خاوند، ماں، ایک حقیقی بہن اور دادا چھوڑ جائے تو خاوند کے لیے نصف، ماں کے لیے ثلاثہ مطلب تاہی، دادی کے لیے سدس مطلب چھٹا حصہ، اور حقیقی بہن کے لیے بھی نصف ہوگا، نصف مطلب آدھا۔ پھر دادی کا سدس اور بہن کا نصف جمع کیا جائے گا۔ پھر اس مجموعے کو 3 برابر حصوں میں اس طرح بانٹا جائے گا کہ مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر ہو۔ چنانچہ اس مجموعے میں سے دادے کے لیے 2 تاہی اور بہن کے لیے 1 تاہی ہوگا۔ بک امام موطا امام مالک، حدیث نمبر 1479۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللاتی بہن بھائی کی دادی کے ساتھ وراثت جب ان کے ساتھ حقیقی بہن بھائی نہ ہو تو حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرف بالکل برابر ہے، ان کا مذکر ان کے مذکر جیسا اور ان میں سے مؤنث ان کی مؤنث کی طرح ہے۔ پھر جب دادی کے ساتھ حقیقی اور اللاتی بہن بھائی جمع ہو جائے تو بلا شبہ حقیقی بہن بھائی اور اپنے اللاتی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر دادی کے خلاف اپنا عدد بڑھائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے دادی کو زیادہ حصہ وراثت لینے سے روک دیں گے، یعنی میت کے بہن بھائیوں کی تعداد شمار کرتے وقت اللاتی بہن بھائی بھی گنتی میں شامل ہوں گے، جس کے نتیجے میں بعض دوسرے ورثاء کی وراثت متاثر ہوگی، لیکن وراثت تقسیم کرتے وقت حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں اللاتی محروم رہیں گے، اور وہ حقیقی بہن بھائی اپنے اغیافی بہن بھائیوں کے ساتھ دادی کے خلاف گنتی نہ بڑھائیں گے، کیونکہ دادی کی موجودگی میں جمہور کے اغیافی بہن بھائی بالکل محروم رہتے ہیں اور کالعدم شمار ہوتے ہیں، البتہ باقی دونوں قسم کے بہن بھائی وراثت پاتے ہیں۔ چنانچہ اگر دادی کے ساتھ ان اغیافی بہن بھائیوں کے سوا کوئی نہ ہو تو
وہ اس کی موجودگی میں کسی بھی چیز کے وارث نہیں بن سکتے اور مال ساری کا سارا دادی کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال گنتی و تعداد شمار کر کے دادی کا حصہ جو بھی بنتا ہو نکال لینے کے بعد میت کے بہن بھائیوں کو جو کچھ بھی حاصل ہو تو وہ بلا شبہ صرف اور صرف حقیقی بہن بھائیوں کے لیے ہوگا، نہ کہ اللہتی بہن بھائیوں کے لیے۔ اللہتی بہن بھائیوں کو ان کی موجودگی میں کچھ نہیں ملتا، اللہ یہ کہ حقیقی بہن بھائیوں میں ایک عورت بہن کے سوا کوئی نہ ہو۔ چنانچہ اگر وہ مال اس حقیقی بہن اور اس کی اللہتی بہن بھائیوں کے لیے دوسرے ورثہ کے مقابلے میں خاص کیا جائے گا، اس میں میت کے کل ترکے کے نصف سے زیادہ مقدار ہو تو حقیقی بہن کو اس کا نصف حصہ دے کر وہ اس کے اللہتی بہن بھائیوں کے لیے اس طرح ہوگا کہ ہر مذکر کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا، اور اگر کچھ زائد نہ بچے تو ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ کتاب موطا امام مالک، حدیث نمبر 1479۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کی میت لائی جاتی ہے جس پر قرض ہوتا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کے خود ان کی اپنی نسبت بھی زیادہ قریب ہوں، تو جو شخص ہو جائے اور اس پر قرض ہو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، آپ جو مال چھوڑ جائے اور اس کے وارثوں کا ہے۔ کتاب صحیح مسلم، حدیث نمبر 4157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4140۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ربی کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو جو سعد سے پیدا ہوئی تھی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں، ان کے باپ آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے چچا نے ان کا مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور بغیر مال کے ان کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان لڑکیوں کے چچا کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو مال کا 2/3 حصہ دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ، اور جو بچے وہ تمہارا ہے۔
سنن ترمذی حدیث نمبر 2092